بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جن کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا، وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کر دی۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو موزے پہنتے تھے سردیوں میں، ان موزوں کو یہی تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے ایک جگہ بھیجا، تو جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے ایک گھر کے اندر کسی عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ارادتاً نہیں دیکھا، بلکہ اچانک نظر پڑ گئی۔ تو جب ان کی نظر پڑی تو جس طرف ان کا منہ تھا یہ وہیں کھڑے رہ گئے اور سوچنے لگے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے، حالانکہ گناہ وہ کہلاتا اگر وہ ارادتاً نگاہ ڈالتے، لیکن انہوں نے ارادتاً نگاہ نہیں ڈالی، اچانک سی نگاہ ان کی پڑ گئی اس عورت کے اوپر۔ تو یہ سوچنے لگے اپنے دل ہی دل میں کہ میرے اس گناہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی ہوگی، کیونکہ حضور کے پاس فرشتہ آتا تھا اللہ کی جانب سے، وہ فرشتہ سب کچھ بتلا دیتا تھا۔ تو یہ سوچ کر ان صحابی کا رخ جدھر تھا ادھر ہی نکل پڑے اور پہاڑوں کے اندر جا کر زندگی گزارنے لگے۔ جب ان کو کافی عرصہ بیت چکا، تقریباً 40 دن ہو گئے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، تم دونوں جاؤ اور فلاں پہاڑ میں میرا صحابی ثعلبہ ابن عبد الرحمن رہ رہا ہے، تم اس کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ اب حضور کو کیسے پتا چلا کہ وہاں رہ رہا ہے؟ جب وہ وہاں چلے گئے تو 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کا خادم ثعلبہ ابن عبد الرحمن فلاں پہاڑوں میں زندگی گزار رہا ہے، وہ وہاں پر چھپتا پھر رہا ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ حضور کے حکم سے ان پہاڑوں پر چلے گئے۔ تو جب وہاں پہاڑوں پر پہنچے، انہوں نے تلاش کی حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کی، تو ان کو ایک چرواہا نظر آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کوئی شخص نظر آیا جس کا نام ثعلبہ عبد الرحمن ہے؟ تو چرواہا کہنے لگا، شاید تم اس شخص کی تلاش میں نکلے ہو کہ جو جہنم کے خوف کی وجہ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ جہنم کے خوف سے بھاگا پھر رہا ہے؟ جہنم کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا، تجھے کیسے پتا اس چیز کا؟ تو چرواہا کہنے لگا کہ اے مسلم شخص، مجھے ایسے پتا چلا ہے کہ وہ آدمی دن میں ان پہاڑوں میں رہتا ہے اور چھپتا پھرتا ہے، جب رات ہو جاتی ہے تو وہ محلوں میں نکل جاتا ہے، جدھر محلے ہیں گھر ہے لوگوں کے، وہاں نکل جاتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میرے روح کو قبض کر لینا، میرے جسم کو ختم کر دینا، مگر آخرت میں مجھے اس گناہ کی وجہ سے کہ جو میں نے ایک عورت کو ننگی دیکھ لیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے مجھے آخرت میں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، کہ وہ بار بار یہ الفاظ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی جب وہ شخص آ جائے تو ہمیں اطلاع دے دینا۔ تو رات میں وہ شخص آیا، یعنی وہی ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایمان لا چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، تو یہ رات میں آئے، اس چرواہے نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ یہ ہے وہ شخص۔ ان دونوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آ کر سلام مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا؟ سب سے پہلے یہ سوال کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، البتہ وہ آپ کو تلاش کروانے کے لیے ہمیں بھیجے ہیں، حضور نے ہمیں حکم دیا کہ فلاں پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں پر میرا ثعلبہ بیٹھا ہوگا، اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، مجھے حضور کے پاس اس وقت لے کر جانا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو ان دونوں نے ایسے ہی کیا کہ یہ حضور کے پاس حضرت ثعلبہ کو اس وقت لے کر پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے، مغرب، عشاء یا فجر، ان تینوں میں سے ایک نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جس وقت نماز کھڑی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ جلدی سے نماز میں داخل ہو گئے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے صف میں۔ تو جس وقت انہوں نے حضور کی قرات سنی، کیا مزہ آتا ہوگا جب حضور نماز پڑھاتے ہوں گے، تو جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی قرات سنی تو بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ اب یہ اسی حالت میں پڑے، حضور نے سلام پھیرا نماز کا، دیکھا کہ ادھر عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر، میں نے تمہیں کسی کام بھیجا تھا، وہ کام ہو گیا؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول وہ پڑھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ہلایا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے اور رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتلا دوں کہ جس کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ وہ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بہتری اور بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما، وقنا عذاب النار، اور جو جہنم کا عذاب ہے اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ثعلبہ، یہ آیت تیرے گناہ سے بھی بڑی ہے کہ تو اگر اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر زمین اور آسمان میں پوری دنیا کو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، اور پھر ایک مرتبہ میرا بندہ یہ کہہ دے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، کہ میں زمین اور آسمان بھر کر اس کو مغفرت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب تم اپنے گھر جاؤ اور وہیں پر رہو۔ تو جب 8 دن ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو ثعلبہ کی خبر بھی ہے کچھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوری خبر بتلی کہ ان کی حالت بہت کمزور ہے اور وہ ہر وقت رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان کے گھر لے کر چلو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کمزور ہو چکے تھے بے انتہا، رو رو کر ہر وقت، تو لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کر اپنی ران پر یہاں رکھ لیا۔ تو جب حضور نے ان کا سر یہاں رکھا، انہوں نے اپنا سر اٹھا کر وہاں رکھ لیا نیچے۔ حضور نے کہا، اے ثعلبہ، اپنا سر کیوں اٹھایا تم نے میری گود سے؟ تو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ سر بہت گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ پاک صاف ہیں، یہ گناہوں کا سر آپ کے اوپر رکھنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثعلبہ، اگر کوئی شخص زمین و آسمان کے گناہ کر کر کے بھر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ کہنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک چیخ ماری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اپنے اللہ سے جا ملے۔
تو روایت میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں یعنی جو اس قصے کو بیان کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا حکم دیا اور نماز جنازہ پڑھائی، اور جب ان کو دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے نا تو حضور پورے پاؤں سے نہیں چل رہے تھے، بلکہ اس طریقے سے ان کو کھڑے کر کے چل رہے تھے، اس طریقے سے پورے پاؤں سے نہیں چل رہے تھے بلکہ ایسے چل رہے تھے ان انگلیوں سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ثعلبہ کو دفنا کر فارغ ہو گئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس طریقے سے کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس ثعلبہ کے جنازے میں فرشتے اس قدر آئے ہوئے تھے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، فرشتے اس قدر آئے ہوئے تھے، اتنے زیادہ فرشتے آئے ہوئے تھے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں ایسے چل رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے توبہ، حالانکہ گناہ کچھ نہیں تھا، دل ارادہ دیکھنے کو زنا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا کسی نامحرم کو دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کسی بھی عورت کا جو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑنا، شہوت سے اس کو پکڑنا، یہ زنا ہے۔ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کہ کسی نامحرم کے پاس جو چل کر جاتے ہیں یہ زنا کہلاتا ہے۔ دل بھی زنا کرتا ہے، اگر ہم کسی غیر محرم سے بات کریں گے، چاہے موبائل فون پر بات کریں یا آمنے سامنے بات کریں، یہ بھی زنا کہلاتا ہے۔ تو حضرت ثعلبہ کا دیکھنا زنا نہیں تھا، اور ہم دنوں رات دیکھ رہے ہیں، ارادتاً دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر رہی ہے، ہمارے دل نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں، نہ جانے ہم کس کس پر کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، کسی کی زمین ہڑپنے کے چکر میں، کسی کا پیسہ لے لیا دینے کے چکر، دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو کیا ہمارا وہ حشر نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم صرف انہی لوگوں کے لیے بنائی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا ہمارے اوپر جو حق ہو وہ حق لوٹائیں، کسی کی زمین دبانے کی کوشش نہ کریں، کسی کے پیسے مارنے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک کا حق جتنا اس کا بنتا ہے اس کا حق اس کو پہنچا دیا جائے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو یا پیسوں کی صورت میں ہو، تقسیم کر کے لڑکوں کو تو دے دیتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیتے، حالانکہ لڑکیوں کا بھی حصہ مال کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ ان کو کیوکا دیتے ہیں، سیدھا پہنچا دیتے ہیں، عید کے موقع پر عیدی دیتے ہیں، سیدھا دیتے ہیں، اس میں اس کا حق ادا ہو گیا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ لڑکی کا حصہ زمین میں بھی بیٹھتا ہے، لڑکی کا حصہ باپ کے مال میں بھی بیٹھتا ہے، جتنا حصہ لڑکے کا بیٹھتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کا بیٹھتا ہے۔ اگر لڑکے کو 1 بیگھہ زمین مل رہی ہے باپ کے حصے سے تو لڑکی کو 8 بیگھہ زمین ملتی ہے، تو ہمیں ہر ایک کا حق پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہمارے کام نہیں آئے گی اگر ہم نے اپنی لڑکی کو اپنا حق نہیں دیا، اگر ہم نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا، باپ مر گیا اور بھائیوں نے بہن کا حق نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالی باپ سے بھی سوال کرے گا قیامت میں، کیونکہ باپ نے خود ایسا ماحول بنایا کہ لڑکوں کو زمین تقسیم کر دی، پھر بعد میں لڑکوں سے حساب ہوگا، بیٹوں سے حساب ہوگا کہ تم نے اپنی بہن کو کیوں زمین نہیں دی، تم نے اپنی بہن کا کیوں حصہ نہیں دیا۔ ہمیں اپنی بہنوں کا، اپنی اولاد کا جتنا حصہ بنتا ہے سب ان کے حق کو برابر برابر پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حقوق پہچان کر سب کے حقوق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔